بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے 14 اور 7 سال کی، اس میں عدالت اپنے فیصلے میں لکھتی ہے کہ 5 دستاویزات جن کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا کیس بنا، وہ 5 دستاویزات جس میں یہ ثابت ہونا تھا کہ وہ کیا پیسے پاکستانی حکومت کے تھے، کیا وہ جو ملک ریاض ہیں اس کی جانب سے کوئی پاکستان سے پیسوں کا کوئی معاملہ تھا، وہ دستاویزات حسین نواز حسن نواز کے ساتھ جو ملک ریاض کی ڈیل تھی، اور پھر جو فریز کیا گیا تھا اور بعد میں ان کو ڈی فریز کیا گیا ان اکاؤنٹس کو، تو اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس میں پاکستانی حکومت کا کیا کردار ہے، کیا پاکستانی حکومت نے کوئی سہولت کاری کی، وہ تمام دستاویزات جن کی بنیاد پہ یہ پورا کیس بننا تھا۔ اب جج لکھتا ہے کہ وہ دستاویزات نہیں ملیں، برطانیہ سے جو ہمارا فورن آفس ہے پوری کوشش کر لی ہے، برطانیہ سے وہ دستاویزات نہیں لے سکا۔ اب وہ دستاویزات لیے بغیر جو فیصلہ سنایا گیا ہے وہ پھر صرف کہانی ہے، صرف کہانی کی بنیاد پہ فیصلہ سنایا گیا ہے، چونکہ جن دستاویزات کی بنیاد پر یہ پورا کیس بنایا گیا تھا حکومت اور سرکار کی جانب سے، وہ دستاویزات نہیں ملی۔ پورا ایک پیج جو پیراگراف نمبر 56 ہے اس 146 صفحات پر مشتمل فیصلے کا، وہ جو آپ کو 146 میں نے سارا پڑھا ہے فیصلہ، وہ صرف کہانی ہے۔ جو موقف بنایا جاتا ہے، جو بیان بنایا جاتا ہے، اور وہ ایک پوری جو ٹرانزیکشن ہے، زلفی بخاری نے پراپرٹی خریدی، زلفی بخاری نے کچھ پراپرٹی فرح گوگی نے خریدی، وہ بعد میں ٹرسٹ کے نام ہو گئی، بعد میں وہ ٹرسٹ میں کچھ چیزوں کو تبدیل کر دیا، کچھ اس کی تبدیلیاں آ گئیں، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں ٹرسٹ کی، وہ بینیفیشری عمران خان اور بشریٰ بی بی نہیں ہیں، یہ چیف فائنینشیل آفیسر جو القادر کے ہیں، القادر ٹرسٹ کے، انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی۔ پٹواری کہتا ہے جی کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کا کوئی کردار نہیں تھا جب یہ زمین خریدی جا رہی تھی، یہ ساری چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈونر اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اب عمران خان جو ان کا شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل چلتا ہے، تو کیا وہ سارے حاجی نمازی ان کو پیسے دیتے ہیں؟ تو جو ڈونیشنز دینے والے ہیں وہ غیر مسلم بھی ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں وہ جو ڈونیشنز دیتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی بھی ڈونیشن کا کام کرتے ہیں اور آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی پراپرٹی دے رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے، تو وہ یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں، یا لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے جناب 9 ارب والی 18 ارب میں ان سے خریدی، لوگوں نے ان سے بلاول ہاؤس خرید لیا، لوگوں نے ان سے اور مفادات لیے، امریکہ میں جائیدادیں خرید لیں، دبئی میں ان سے لے لیا، برطانیہ میں ان سے لے لیا۔ تو وہ یہ کرتے تھے۔ عمران خان نے کیا کیا، عمران خان نے ایک یونیورسٹی بنائی، اس کے لیے زمین جو زلفی بخاری نے، اب زلفی بخاری کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، وہ ملک ریاض سے کوئی کم تو نہیں ہے، انہوں نے خریدی۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو یہ موقف تھا، اور پھر اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بنا ہے، وہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے اس بینچ کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو یہ کہتے تھے کہ جو ایڈیشنل نئے ججز آئے ہیں وہ اپیل سنیں گے، اب اپیل جس کے پاس لگ جائے گی اسی کے پاس ہی لگے گی، تو وہ بینچ بھی بن گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے اندر عدالت کہتی ہے اٹ از پرٹیننٹ ٹو مینشن ہیئر دیٹ، یہ بڑا اہم ہے اس کیس میں اور اس فیصلے میں اس چیز کو مینشن کرنا، 56 پیراگراف ہے اس ججمنٹ کا۔ عدالت کہتی ہے کہ اٹ از پرٹیننٹ ٹو مینشن ہیئر دیٹ ریکویسٹ فار دی میوچل لیگل اسسٹنس، جو MLA ہے، جو پاکستان کی جانب سے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے برطانیہ کو ایک جو لکھا گیا انڈر سیکشن 21 آف دی NAO 1999، جو 1999 کا نیب آرڈیننس ہے، اس کے سیکشن 21 کے تحت MLA بھیجا گیا فار دی میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے UK کو، جنریٹڈ بائی دی نیب ہیڈ کوارٹرز تھرو منسٹری آف فارن افیئرز، ویئر این، جو فارن آفس کے ذریعے نیب ہیڈ کوارٹرز نے بھیجا، ویئر این دا UK اتھارٹیز ور ریکویسٹ، جہاں جو برطانوی حکام تھے ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی، استدعا کی گئی تھی، ٹو پرووائڈ ویریس ریکارڈ وچ از اسٹل اویٹڈ، مختلف ریکارڈ مانگا گیا تھا نیب کی جانب سے برطانوی حکام سے، جو آج تک جس کا انتظار ہے آج تک نہیں ملا، اس کے بغیر ہی ناقص شہادت پر کہانی کے اوپر سارا کیس بنا دیا گیا۔ اچھا، پہلی چیز، سرٹیفائڈ کاپیز آف انیشیل فریزنگ آرڈر سیکیورڈ بائی دی NCA، نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پہلا انیشیل جو فریز کیے تھے اکاؤنٹس ملک ریاض کے، دی اماؤنٹ اپروکسیمیٹلی 20 ملین پاؤنڈ along with اپلیکیشن، کہ جو اپلیکیشن ہے، جو پہلا فریزنگ آرڈر ہے
20 ملین پاؤنڈز کا، وہ تمام کی تمام جو اٹیسٹڈ کاپیز ہیں، سرٹیفائڈ کاپیز، وہ ہمیں دی جائیں۔ برطانوی حکام کو کہا گیا، پاکستانی حکام نے PDM کے فورن آفس کے ذریعے۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ نہیں ملا، یہ فریزنگ آرڈر ملے ہی نہیں، سرٹیفائڈ کاپیز نہیں ملی۔ دوسرے نمبر پہ سبسیکوینٹ اپلیکیشن along with freezing orders secured by the NCA، جو فریزنگ آرڈر حاصل کیا نیشنل کرائم ایجنسی نے ایٹ دی ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ آن 12 اگست 2019، جو 12 اگست 2019 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کورٹ سے حاصل کیا، ٹو فردر فریز دی 119، پہلے 20 ملین پاؤنڈ پہلے ہو چکے تھے اور 119 ملین پاؤنڈ مزید جو فریز کیے گئے lying in the various bank accounts belonging to the said individuals and family members۔ said individuals مطلب ملک ریاض اور ان کی فیملی کے۔ پہلا 20 ملین پاؤنڈ کا تفصیل مانگی، وہ فریزنگ آرڈر مانگا، پھر دوسرے نمبر پہ 119 ملین پاؤنڈ کا فریزنگ آرڈر مانگا اور اس میں ڈیٹیل مانگی کہ کس کس بینک اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا ملک ریاض اور ان کی فیملی کے۔ اینڈ آلسو ون ہائیڈ پارک پراپرٹی وچ مسٹر علی ریاض had purchased from Mr. حسن نواز in 2016۔ اور وہ جو ہائیڈ پارک ہے، ون ہائیڈ پارک، وہ جو علی ریاض نے، ملک ریاض کے بیٹے نے، علی ریاض نے پرچیز کی کس سے؟ نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے۔ اب کون ہے بھئی؟ یہ جج اپنے فیصلے میں لکھ رہا ہے۔ آپ عمران خان کو کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کوئی زمین ملک ریاض نے دی تھی اور اس کے اوپر کیا بنایا جی؟ ملک ریاض نے زمین دی ہے، کیا بنایا جی؟ سیرت النبی کی یونیورسٹی بنائی ہے۔ عمران خان نے کوئی بینیفٹ لیا، کوئی پیسہ لیا؟ نہیں جی، کچھ نہیں لیا۔ تو پھر کیا کیا جی؟ انہوں نے جی ناجائز اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے۔ اور عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ جو ہائیڈ پارک خریدا گیا تھا 2016 میں، وہ 2016 میں کس کی حکومت تھی؟ نواز شریف کی حکومت تھی۔ نواز شریف کی حکومت کے دوران نواز شریف کے بیٹے سے ملک ریاض کے بیٹے نے وہ جو 9 ارب روپے والی پراپرٹی تھی ہائیڈ پارک، وہ 18 ارب روپے میں خریدی۔ وہ جو معاہدہ تھا ملک ریاض اور شریف فیملی میں، وہ بھی عدالت کہتی ہے ہم نے مانگا، وہ بھی ہمیں نہیں ملا۔ ہائیڈ پارک پراپرٹی وچ مسٹر علی ریاض ہیڈ پرچیز فرام مسٹر حسن نواز ان 2016۔ اب یہ معاملہ جو پراپرٹی اور پیسہ ہے یہ 2016 کا ہے۔ آپ یا تو مانیں کہ یہ نواز شریف نے پیسہ بھجوایا یا نواز شریف کے پاس پیسہ آیا، تو یا تو پھر یہ بھجوائیں کہ حکومت کا پیسہ تھا، نواز شریف کی حکومت کا، یا تو یہ مانیں۔ اب 2016 میں ایک جائیداد خریدی گئی، اس میں پیسے دیے گئے، اس جائیداد کی خریداری میں جو 9 ارب کی جگہ 18 ارب دیا گیا، اس پر اس وقت کون تھا؟ نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ بھائی ملک ریاض نے کون سے فائدے لیے ہوں گے کہ ان کی 9 ارب والی پراپرٹی 18 ارب میں اس وقت خرید رہا ہے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے؟ تو پھر یہ کس کے اوپر کیس بنتا تھا؟ عمران خان کے اوپر کیس بنتا تھا۔ یہ ساری چیزیں عدالت کہتی ہے ہم نے وہ تفصیلات مانگی ہیں، وہ بھی نہیں ملی۔ کمپلیٹ کورسپونڈنس آف دی NCA ود دی پاکستانی اتھارٹیز ریگارڈنگ دی سیڈ میٹر، اور ہم نے جو نیشنل کرائم ایجنسی کیا جو ہے وہ نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستانی حکومت کے درمیان جو خط و کتابت ہوئی، ہم نے اس کی بھی تفصیلات مانگی، وہ بھی ہمیں نہیں ملی۔ سیٹلمنٹ فریم ورک ایگریمنٹ بٹوین مسٹر احمد علی فیملی اینڈ NCA UK، جو ان کے درمیان سیٹلمنٹ ہوا ملک ریاض فیملی میں اور نیشنل کرائم ایجنسی میں، اس کی ہم نے تفصیلات مانگی، وہ بھی نہیں ملی۔ اور ڈیٹیلز آف بینک اکاؤنٹس فرام وچ دا سیٹ اماؤنٹ ور ٹرانسفرڈ ٹو اے ڈیزگنیٹڈ بینک اکاؤنٹ ان پاکستان مینٹینڈ ان دا نیم آف رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان، ہم نے وہ بھی تفصیل مانگی کہ کس بینک اکاؤنٹ سے یہ پیسے آئے ہیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ وہ المشرق بینک کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں، ملک ریاض کی بہو کے اکاؤنٹ سے آئے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ میں بیان المشرق بینک دے چکا ہے کہ جی پیسے ان کے ہو گئے تھے، ہمیں آرڈر مل گیا تھا، پیسے تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ نے سوال پوچھا المشرق بینک کے وکیل سے کہ پیسے کس کے تھے؟ اس نے کہا جی وہ ملک ریاض فیملی کے تھے، چونکہ وہ فریز ہو گئے، ڈی فریز ہو گئے تھے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ پیسے رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیجے؟ انہوں نے کہا جی ملک ریاض کی فیملی نے کہا اور ہم نے بھیج دیے، چونکہ اکاؤنٹ ہولڈر تھے المشرق بینک کے۔ یہ ساری اب یہ پانچوں کے پانچوں ڈاکومنٹس نہیں آئے جن کی بنیاد پہ یہ مقدمہ بننا تھا۔ ان کے بغیر کیسے ثابت کیا کہ عمران خان نے اختیارات کا کوئی ناجائز استعمال کیا، یا کون سی ایویڈنس تھی جس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کوئی جو اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا یا کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی پیسہ لیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ یہ جج صاحب خود اپنے جو فیصلہ ہے اس کے پیراگراف نمبر 56 میں اس کی تفصیلات دے رہے ہیں۔ وہیں پہ اب چونکہ عمران خان کی کل سوموار کے دن پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کافی حد تک اپیل تیار کر لی ہوئی ہے، بہت ساری گراؤنڈز تھی، اور اس میں ایک اہم بات ہے جو بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے کہی ہے کہ وہ اس اپیل میں جہاں باقی گراؤنڈز بنائیں گے وہاں یہ ایک گراؤنڈ بنائی جائے گی کہ کیس کا فیصلہ مؤخر ہوتا ہے
اور عدالت کے آرڈر سے 2 دن پہلے میڈیا اس کو اور چند ایک جو سرکاری صحافی ہیں وہ اس کو پہلے ہی نشر کر دیتے ہیں یا شیئر کر دیتے ہیں کہ کل فیصلہ نہیں آئے گا اس کو، اور پھر جو فیصلہ آنا تھا 14 اور 7 سال والا وہ جن اکاؤنٹس سے پہلے ہی خبر دے دی گئی تھی ان اکاؤنٹس کو بھی پارٹ آف دی اپیل بنائیں گے کہ ان کو کیسے پتا تھا۔ پھر وہ جو 11-12 منٹ کے بعد وہ سولنگی نے اس کو کیا فیصلہ ٹویٹ کر دیا، وہ ان کے پاس اٹیسٹڈ کاپی کیسے آ گئی تھی 11-12 منٹوں میں، وہ سارے سوالات بھی سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں ہم ان چیزوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں اور ان کے وکلاء کل رات سے بیٹھے ہیں اسی کام پہ اور اپیل تیار ہو رہی ہے اور کل فائل ہو جائے گی سوموار کو۔ اب اس ہفتے کے بینچ بن گئے ہیں، اب اس ہفتے میں جو چونکہ یہ ڈویژن بینچ میں جانا ہے تو ڈویژن بینچ نمبر 1 چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا ہے۔ اب جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی عامر فاروق صاحب کے ساتھ ایک ایڈیشنل جج کو بٹھایا جائے گا اور ایڈیشنل جج اب اگلے ہفتے کا روسٹر بن گیا ہے، اگلے ہفتے میں جب اپیل دائر ہو جائے گی اور اپیل پر نوٹس ہو جائے گا تو پھر وہ جو بینچ اس کو ٹیک اپ کرے گا آگے بھی وہی سنے گا۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر ڈپٹی رجسٹرار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا۔ آئندہ ہفتے کیسز کی سماعت کے لیے تمام 8 ججز، صرف وہی 8 پہلے والے ہی دستیاب ہوں گے۔ ابھی جو یہ 2 ہوئے ہیں ان کا تو پروسیس ہونا ہے۔ 20 سے 24 جنوری تک کیسز کی سماعت کے لیے 8 سنگل بینچ اور 4 ڈویژن بینچ ہوں گے۔ پہلا ڈویژن بینچ ہے جس میں یہ اپیل متوقع ہے، عامر فاروق اور طارق جہانگیری۔ دوسرا ہے محسن اختر کیانی اور سردار اعجاز اسحاق۔ تیسرا ہے میاں گل حسن اورنگزیب اور سمن رفت امتیاز۔ چوتھا ہے بابر ستار اور جسٹس ارباب محمد طاہر۔ چیف جسٹس کی ہدایت پر جو ہے وہ لارجر بینچ بھی دستیاب ہوگا، خصوصی جو لارجر بینچ اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے۔ یہ اگلے ہفتے کا روسٹر ہے جس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ عامر فاروق تو ہوں گے ان کے ساتھ پھر جو بینچ ہے وہ طارق جہانگیری صاحب کا ہے۔ تو یہ کل اپیل دائر ہونے جا رہی ہے اور یہ جو پیراگراف نمبر 56 ہے یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کیس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 5 اہم دستاویزات نہیں آئیں تو جن کی بنیاد پہ سزا دی گئی ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ناقص شہادت تھی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔